السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہی ہوا۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہی کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں۔ جو انسان اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس نے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔ سورج اور چاند حساب میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ کیا تم نے اس شخص پر غور کیا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے؟ جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور جو لوگ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا پھر بھی تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ فرماتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، اور آخر کار لوٹ کر تو تم سب کو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ۔ اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں حکم دے گا تو تم سب صرف ایک ہی آواز کے ساتھ اپنی قبروں سے نکل آؤ گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت مل گئی تو گویا اسے بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ جھوٹ کا اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، سچائی کی ایک کرن اسے مٹانے کے لیے کافی ہے، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب تک پہنچنے سے پہلے سخت مشقتیں برداشت کرتا ہے، اور بالآخر ایک روز تیری اس سے ملاقات ہوگی۔ اے انسان، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کی ملکیت تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں دعاؤں کے لیے پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو ان کی دعاؤں سے بھی بے خبر ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم ہی تمہیں زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی تمہیں موت دیں گے، اور آخر کار ہم ہی تمہارے مالک ہیں۔ تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، بے شک وہ بڑا علم و حکمت والا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے
اور ظالموں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیے ہیں۔